چاچا کے گھر افطاری تھی اور سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، تو نوید کی بچیاں وہاں چلی گئیں اور پھپھو سے کہنے لگیں کہ رات ہمارے گھر بھی آنا۔ وہ بولی فقیروں کے گھر سے ہمیں بھوک کے علاوہ کیا ملے گا؟ اتنے میں چچی نے بازوؤں سے پکڑا اور بولی، نکلو۔ بچیاں روتی ہوئی گھر آئیں تو اماں نے بچیوں کو مزید مارا کہ ہماری عزت کا جنازہ نکلوانے کی کیا ضرورت تھی۔ نوید کام سے لوٹا، ساری صورتحال دیکھ کر وہ بہت رویا، اور صبح اس کے دروازے پر راشن کے ڈھیر تھے، جسے دیکھ کر اس نے اعلان کیا کہ سارے گاؤں کی افطاری اس کے گھر ہوگی۔ تو چچا پھوپھیاں مذاق اڑانے شام کو آئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دیکھو فاطمہ، باربیکیو کا انتظام بھی ہے، ہائے آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ معصوم فاطمہ نے سامنے لگی ہوئی باربیکیو کی انگیٹھی کو دیکھا تو خوشی سے فوراً زینب کے کان میں سرگوشی کر دی۔ پورے سال وہ چاچا کے گھر ہونے والی اس افطاری کا انتظار کیا کرتی تھی، کیونکہ یہی وہ ایک موقع ہوتا تھا جب اسے پیٹ بھر کر مزیدار کھانا ملتا تھا، اور ایسا ذائقہ پورا سال نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں تو دال روٹی ہی مشکل سے پوری ہوا کرتی تھی، کبھی دال پتلی بنا کر گزارا کر لیا جاتا اور کبھی صرف چائے سے روزہ کھول لیا جاتا۔ گوشت تو جیسے ان کے نصیب میں صرف عید یا کسی رشتہ دار کی دعوت پر ہی لکھا تھا۔ نوید اپنی بچیوں کو یہ ساری سہولیات دینے سے قاصر تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور سب کے قد دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کی ذمہ داریوں کا احساس نوید کی کمر کو واقعی جھکا چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بیٹیاں ناپسند تھیں یا وہ بیٹیوں سے خفا رہتا تھا، وہ تو اپنی ہر بیٹی پر جان چھڑکتا تھا، مگر اس کا ذریعہ آمدن وہیں کا وہیں رکا ہوا تھا۔ کئی سال گزر گئے مگر تنخواہ میں ذرا بھی اضافہ نہ ہوا۔ دوسری طرف مہنگائی تھی کہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ آٹا، دال، چاول سب کچھ مہنگا ہوتا جا رہا تھا، اور نوید کی جیب پہلے سے زیادہ خالی محسوس ہونے لگی تھی۔ نوید کی بیوی تو اس سے بھی زیادہ فکر مند رہتی تھی، اس کے دل پر ہر وقت ایک بوجھ سا رہتا تھا۔ 4 بیٹیاں تھیں، ان کے جہیز بنانے تھے، ان کی شادیاں کرنی تھیں۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتی رہتی اور سوچتی کہ کہاں سے اتنا خرچ پورا ہو پائے گا۔ پورا مہینہ بچت کر کے بمشکل 1500 یا 2000 روپے اکٹھے ہو پاتے تھے۔ وہی پیسے کبھی کسی بیماری میں خرچ ہو جاتے اور کبھی کسی ضروری بل میں۔ اس کے ہاتھوں کی لکیریں جیسے فکر کی شدت سے اور گہری ہوتی جا رہی تھیں، مگر نوید اسے ہر بار تسلی دیتا اور کہتا کہ سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، رزق دینے والا وہی ہے، وہ ہماری بیٹیوں کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ اس کی بات سن کر وہ وقتی طور پر خاموش ہو جاتی، مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوتی۔ زینب اور فاطمہ چاچا کے ذرا سے بلانے پر ہی بھاگی دوڑی چلی آئی تھیں۔ ان کے چہروں پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ آج افطاری پر اچھا کھانا ملے گا۔ آ کر فوراً افطار کے انتظامات میں ہاتھ بٹانے لگیں، کبھی پلیٹیں لگا دیتیں، کبھی گلاس ترتیب سے رکھ دیتیں، کبھی سموسوں کی ٹرے اٹھا کر میز پر رکھ دیتیں۔ چاچا کی بیوی اور ان کے بچے ایک طرف آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ صرف ہدایات دے رہے تھے، جبکہ کام زیادہ تر زینب اور فاطمہ کر رہی تھیں، مگر انہیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ انہیں تو بس اس دعوت کا حصہ بننا تھا۔ گھر میں خاصی رونق تھی، صرف وہی نہیں بلکہ سارے رشتہ دار مدعو تھے۔ صحن میں بڑی بڑی دسترخوان بچھائی گئی تھیں، رنگ برنگے شربتوں کے جگ سجے ہوئے تھے، پھلوں کی پلیٹیں ترتیب سے رکھی تھیں، کبابوں کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو روزے کی شدت کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ ہر طرف ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ امریکہ سے آئی ہوئی پھوپھی بھی وہاں موجود تھیں، وہ کئی سالوں بعد واپس آئی تھیں اور ان کی پہلی دعوت یہی تھی۔ عید کے بعد انہیں دوبارہ امریکہ واپس جانا تھا، اس لیے سب ان کے گرد جمع تھے۔ کوئی ان سے حال پوچھ رہا تھا اور کوئی امریکہ کی باتیں سن رہا تھا۔ فاطمہ اور زینب نے جیسے ہی پھپھو کو دیکھا تو ان کی خوشی دوبالا ہو گئی، کام ختم کر کے فوراً ان کے پاس جا بیٹھیں۔ دونوں کے چہرے معصوم امید سے روشن تھے۔ فاطمہ نے ہمت کر کے کہا کہ پھپھو آپ ہمارے گھر بھی ضرور آئیے گا، ہم بھی آپ کی افطاری کروائیں گے۔
اس کی آواز میں خلوص تھا اور دل میں سچائی۔ اسے واقعی لگتا تھا کہ ان کا چھوٹا سا گھر بھی مہمان نوازی کر سکتا ہے اگر نیت صاف ہو۔ چاچی نے جب یہ منظر دیکھا کہ بچیاں اپنی پھپھو سے بے تکلفی سے باتیں کر رہی ہیں تو اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن پیدا ہوئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پھپھی ان بچیوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور طنزیہ لہجے میں بولی کہ فقیروں کے گھر سے ہمیں بھوک کے علاوہ ملے گا ہی کیا؟ کوئی ڈھنگ کے کپڑے تو پہننے کو تمہارے پاس ہے نہیں، پورے خاندان کو افطاریاں کرواتی پھر رہی ہو۔ اس کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ چچی کی بات سن کر زینب اور فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے چہرے کی سرخی مان پڑ گئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں جیسے سمجھ نہ پا رہی ہوں کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے تو صرف محبت سے دعوت دی تھی۔ ان کے دلوں میں غربت کا احساس پہلے ہی تھا، مگر یوں سب کے سامنے ذلیل ہونا انہیں اندر تک توڑ گیا۔ اسی لمحے مائرہ اور نمرہ بھی کپڑے بدل کر آ گئیں۔ ان کے کپڑے سادہ تھے مگر صاف ستھرے۔ وہ انہی سادہ کپڑوں میں بھی باوقار لگ رہی تھیں۔ ان کی عمر شادی کی ہو چکی تھی مگر خاندان میں ان کی غربت کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی رشتہ ڈالنے سے کتراتا تھا۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ ایسے گھر میں شادی ہو جہاں سے خوب سارا جہیز آئے۔ غریب کے گھر میں رشتہ کرتے ہوئے ویسے ہی سب لوگ ڈرتے تھے۔ کسی کو ان کی تربیت نظر نہ آتی تھی، نہ ان کا اخلاق، نہ ان کی تعلیم۔ حالانکہ نوید کی بچیاں پورے خاندان میں سگڑ، سلیقہ مند اور تمیزدار مشہور تھیں۔ ان کی کبھی کوئی بری حرکت نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ بڑوں کا ادب کرتیں اور چھوٹوں سے پیار سے پیش آتیں۔ سب بہنیں نہایت ذہین تھیں اور ہر سال اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتی تھیں۔ ان کے اساتذہ بھی ان کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے، مگر چاچا چاچیوں کے بیٹے بڑی مشکل سے پاس ہوتے تھے۔ اس کے باوجود رشتوں کی بات آتی تو سب کی نظریں دولت اور جہیز پر جا ٹھہرتیں۔ نوید کی بیٹیاں خوبصورت بھی بہت تھیں۔ ان کے چہروں پر معصومیت اور آنکھوں میں شرم و حیا تھی، مگر غربت نے جیسے ان کی ساری خوبیوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ سادہ کپڑے ان کی خوبصورتی کو چھپا دیتے اور خالی ہاتھ ہونا ان کی عزت کو کم کر دیتا۔ لوگ ان کی تعلیم اور کردار کی بجائے ان کے گھر کی ٹوٹی دیواروں کو دیکھتے تھے، ان کی ماں کی سادہ چوڑیوں کو دیکھتے تھے اور اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چاچی جان، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ہمارے بابا ہمیں ہر چیز لا کر دیتے ہیں۔ پھوپھی کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش پر جب چچی نے فاطمہ اور زینب کو بھوک اور فقیری کا طعنہ دیا تو دونوں کے دل پر جیسے کسی نے چھری پھیر دی۔ فاطمہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول پڑی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر لہجہ اپنے باپ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اسے اپنے بابا کی محنت یاد تھی جو دن رات پسینہ بہا کر گھر چلاتے تھے۔ وہ یہ کیسے سن لیتی کہ اس کے باپ کو سب کے سامنے حقیر سمجھا جائے۔ چچی نے جب یہ دیکھا کہ بچی غربت کے باوجود اپنے باپ کی برائی نہیں کر رہی بلکہ اس کا دفاع کر رہی ہے تو اسے اور غصہ آ گیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ فاطمہ کے منہ پر دے مارا۔ فاطمہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو فوراً بہنے لگے۔ چچی چیخ کر بولی، میرے آگے زبان چلاتی ہو؟ اپنی اوقات میں رہو، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ اسی لمحے نمرہ اور مائرہ جو ابھی ابھی اندر داخل ہوئی تھیں یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئیں۔ چند لمحوں کے لیے انہیں یقین ہی نہ آیا کہ ان کی چھوٹی بہن کو سب کے سامنے مارا جا رہا ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھیں۔ مائرہ نے کانپتی آواز میں کہا، کیا بات ہے چچی جان؟ فاطمہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ بچی ہے، نہ سمجھ ہے، آپ برا نہ منائیں۔ اس کا لہجہ نرم تھا اور آنکھوں میں التجا تھی، مگر چچی کو تو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ زینب اور فاطمہ پھوپھی کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ان کی سادگی اور تمیز پھوپھی کو متاثر نہ کر دے۔ اس نے بنا کوئی لحاظ کیے زینب اور فاطمہ دونوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں زور زور سے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئی۔ راستے میں وہ انہیں دھکے دیتی رہی۔ اس کے الفاظ کانوں میں زہر گھول رہے تھے۔ اس نے دونوں کو دروازے سے باہر نکال کر دھکا دیا، ساتھ ہی غصے میں ان پر ہاتھ بھی اٹھاتی رہی۔
مائرہ اور نمرہ اپنی بہنوں کو بچانے کی کوشش کرتی رہیں مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ صحن میں بیٹھے رشتہ دار خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ چھوڑ دو، بچیاں ہیں۔ بچیاں روتی ہوئی گھر آ گئیں۔ ان کے چہرے سرخ تھے۔ فاطمہ کے گال پر تھپڑ کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ زینب کے ہاتھ پر خراش آ گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی ماں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو گھبرا کر ان کے پاس دوڑی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ نمرہ اور مائرہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے ساری کہانی سنا دی۔ ہر لفظ کے ساتھ ماں کا چہرہ بدلتا گیا۔ آنکھوں میں غصہ اور بے بسی اکٹھی ہونے لگی، مگر بجائے اس کے کہ وہ اپنی بچیوں کو گلے لگا کر حوصلہ دیتی، وہ بھی آپے سے باہر ہو گئی۔ غربت اور بار بار کی تذلیل نے اس کے صبر کو پہلے ہی کمزور کر دیا تھا۔ اس نے بچیوں کو پکڑ کر ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، میں تم سے کہتی رہتی ہوں کہ وہاں مت جایا کرو، وہ افطاری ہمارے لیے نہیں ہوتی، وہ ہمیں بلاتے تو صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے ہیں، وہ ہماری تذلیل اور تحقیر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، مگر تم لوگ مانتی ہی نہیں ہو۔ نوید کی بیوی جب مارنے پر آئی تو وہ مارتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ شاید اتنے سخت نہ تھے جتنے کہ اس کے الفاظ۔ وہ ایسی باتیں کہہ رہی تھی جن سے بچیوں کو شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ فاطمہ سسک سسک کر کہنے لگی، امی، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، ہم نے تو صرف پھپھو کو گھر آنے کا کہا تھا۔ زینب نے بھی معافی مانگی۔ نمرہ اور مائرہ نے بھی سر جھکا لیا۔ سب کہنے لگی، ہم آئندہ کبھی چاچا کے گھر نہیں جائیں گے، آپ ناراض نہ ہوں۔ بچیوں کے معصوم چہروں پر پھیلی ہوئی مایوسی دیکھ کر ماں کا دل پگھل گیا۔ اس کے اپنے آنسو نکل آئے۔ اس نے فوراً سب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ یہی ہماری دنیا ہے اور تمہارے خاندان کی دنیا ہم سے مختلف ہے۔ وہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ میں اسی لیے سمجھاتی رہتی ہوں اور تم مجھے ہی دشمن سمجھنے لگتی ہو۔ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا غرور اور مجبوری صاف جھلک رہی تھی۔ بچیوں نے ماں سے معافی مانگی اور پکا وعدہ کر لیا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گی جس سے ماں باپ کو دکھ ہو۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ باہر سے اذان کی آواز آئی تو سب نے سادہ سی افطاری کی تیاری کی۔ اس دن بچوں نے سادہ سی روٹی اور نمک مرچ کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ نہ کوئی شربت تھا، نہ پھل، نہ کباب، مگر سب خاموشی سے بیٹھے رہے، کسی نے شکایت نہ کی۔ افطار کے بعد سب اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئیں، مگر نیند کسی کی آنکھوں میں نہ تھی۔ انہیں بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب سب کے سامنے انہیں دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ پورے خاندان نے دیکھا تھا کہ چچی نے بچوں کو مار کر گھر سے نکالا، مگر کوئی بھی انہیں پوچھنے نہ آیا، کسی نے دلجوئی نہ کی، حتیٰ کہ چاچا نے بھی اتنا نہ کیا کہ تھوڑا سا افطار کا سامان ہی بھجوا دیتے۔ اتنی بڑی دعوت تھی، مگر جو اصل حقدار تھے وہی محروم رہ گئے۔ شام کو جب نوید کام سے لوٹا تو اس کی بیوی خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے نوید کو ساری بات بتا دی، ہر واقعہ تفصیل سے سنایا۔ یہ سب سن کر نوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ کہنے لگا، میں نے اپنی بچیوں کو کبھی اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں ہے، انہوں نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کیسے میری بچیوں پر ہاتھ اٹھایا، انہوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ اسے اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ سارے خاندان نے اس کے بچوں کو پٹتے دیکھا، مگر کسی نے بچانے کی کوشش نہ کی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس خاندان میں صرف نام کا رشتہ دار ہے، عزت اور ہمدردی کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا، بیوی کو تسلی دی اور کہا، آج کے بعد ہم کسی کی دعوت پر نہیں جائیں گے اور نہ کسی کو اپنے گھر بلائیں گے۔ جب کوئی ہم سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا تو ہم بھی زبردستی نہیں کریں گے۔ ایسی تذلیل برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اس جگہ جانا ہی چھوڑ دے۔ راحت بہت بھاری تھی۔ نوید کے گھر میں خاموشی ایسے پھیلی ہوئی تھی جیسے دیواریں بھی رو رہی ہوں۔ چاروں بچیاں ایک ہی بستر پر سمٹی ہوئی تھیں۔ فاطمہ نیند میں بھی سسک رہی تھی، اس کے گال پر تھپڑ کا ہلکا سا نشان اب بھی موجود تھا۔ زینب بار بار کروٹیں بدلتی اور آنکھیں پونچھ لیتی۔ نمرہ اور مائرہ چھت کو گھورتی رہیں، جیسے سوچ رہی ہوں کہ کیا واقعی غربت اتنا بڑا جرم ہے۔
فجر کے بعد جب نوید نے دروازہ کھولا اور راشن کے ڈھیر دیکھے تو وہ دیر تک ساکت کھڑا رہا۔ آٹے کے تھیلے، چاول کی بوریاں، گھی کے کارٹن، گوشت کے بڑے بڑے تھیلے، پھلوں کی ٹوکریاں، ساتھ ایک لفافہ رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اندر ایک خط تھا۔ بھائی نوید، کل جو کچھ ہوا وہ میں برداشت نہیں کر سکی۔ تم میری جان ہو، تمہاری بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں۔ اگر کسی نے ان کے دل آزاری کی ہے تو اس کا ازالہ بھی میں ہی کروں گی۔ آج افطاری تمہارے گھر ہوگی، یہ میرا حکم سمجھو، اور کسی کو یہ مت بتانا کہ راشن کس نے بھیجا ہے۔ تمہاری بہن۔ نوید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی بیوی نے خط پڑھا تو وہ بھی رو پڑی۔ اسے یاد آیا کہ واقعی پھوپھی ہمیشہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی نوید سے بے حد محبت کرتی تھی۔ بچپن میں اسے اپنی گود میں کھلاتی تھی۔ اس کی شادی پر سب سے زیادہ خوش وہی ہوئی تھی۔ شاید امریکہ میں رہتے ہوئے بھی دل کا ایک حصہ اسی گاؤں میں رہ گیا تھا۔ دوپہر تک پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ آج افطاری نوید کے گھر ہوگی، مگر اس بار تیاری کے پیچھے ایک مضبوط ہاتھ تھا۔ پھوپھی خود دوپہر کو چھپکے سے آ گئیں۔ سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا مگر چہرے پر عزم تھا۔ انہوں نے نوید کو گلے لگایا۔ دونوں بہن بھائی دیر تک روتے رہے۔ انہوں نے بچیوں کو سینے سے لگایا اور فاطمہ کے گال کو چوم کر کہا، میری بیٹی پر کسی کو ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں۔ تیاری شروع ہوئی تو پھوپھی خود نگرانی کرنے لگیں۔ بڑی دیگیں منگوائی گئیں، بہترین چاول اور اعلیٰ گوشت نکالا گیا، شربت کے ڈرم بھرے گئے، میٹھا بھی تیار ہونے لگا۔ گاؤں کی عورتیں مدد کو آ گئیں۔ شام تک نوید کا چھوٹا سا صحن ایک بڑے اہتمام میں بدل چکا تھا۔ افطار سے کچھ دیر پہلے سارے رشتہ دار بھی پہنچ گئے۔ چاچا اور چاچی بھی آئے۔ شاید دل میں یہ خیال تھا کہ دیکھیں آخر تماشا کیا ہے، مگر جیسے ہی انہوں نے دسترخوان کی لمبی قطاریں اور خوشبو سے مہکتا کھانا دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اذان ہوئی تو سب نے روزہ افطار کیا۔ کھانا پیش ہوا تو ہر طرف تعریف ہونے لگی۔ کھانے کے بعد پھوپھی کھڑی ہوئیں۔ ان کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ میں وزن تھا۔ انہوں نے کہا، کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری بھتیجیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس خاندان میں اتنے لوگ موجود تھے مگر کسی نے آواز نہ اٹھائی۔ غربت کوئی عیب نہیں، عیب دل کی تنگی ہے۔ اگر میرے بھائی کی بیٹیاں سادہ کپڑے پہنتی ہیں تو اس میں ان کی عزت کم نہیں ہوتی۔ پورا صحن خاموش ہو گیا۔ چچی کا سر جھک گیا، چاچا کی نظریں زمین پر تھیں۔ پھوپھی نے آگے کہا، آج کی افطاری میں نے رکھی ہے، اس لیے نہیں کہ میرے بھائی محتاج ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اور آئندہ اگر کسی نے ان بچیوں کی دل آزاری کی تو وہ مجھ سے معاملہ کرے گا۔ نوید یہ سن کر اندر سے ٹوٹ بھی رہا تھا اور مضبوط بھی ہو رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے صرف اتنا کہا، میں کسی سے بدلہ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں کو عزت دی جائے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور گویا اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کسی پر انحصار نہیں کرے گا۔ چند دن بعد پھوپھی دوبارہ آئیں۔ انہوں نے نوید کو الگ لے جا کر کہا، میں بچیوں کی تعلیم کا پورا خرچ اٹھاؤں گی۔ فاطمہ اور زینب کو میڈیکل کالج میں پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھیں گی۔ نمرہ اور مائرہ کی بھی اعلیٰ تعلیم ہوگی۔ نوید نے فوراً انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ پھوپھی نے مسکرا کر کہا، یہ صدقہ نہیں، یہ قرض ہے۔ جب تمہارا کاروبار چل پڑے گا تو ایک ایک روپیہ واپس کر دینا۔ انہوں نے نوید کو کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی رقم دی۔ نوید نے بہت انکار کیا مگر بہن کے اصرار اور اس کے خلوص کے آگے جھک گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے وہ سب واپس کر دے گا۔ وقت بدلنے لگا۔ نوید نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ محنت اس کی عادت تھی، دیانت اس کی پہچان۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام چل نکلا۔ گاؤں سے شہر تک اس کی پہچان بن گئی۔ چند سالوں میں اس کی حالت اتنی سنبھل گئی کہ وہ اپنے تمام قرض چکا چکا تھا، مگر پھوپھی نے رقم واپس لینے سے انکار کر دیا اور کہا، یہ بچیوں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ فاطمہ اور زینب نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ سفید کوٹ پہن کر جب پہلی بار گھر آئیں تو ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ نمرہ اور مائرہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکی تھیں۔ ان کی تربیت اور تعلیم نے سب کو متاثر کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد پھوپھی نے اپنے بیٹے کے لیے مائرہ کا رشتہ مانگ لیا۔ اس بار کسی کو جہیز کی فکر نہ تھی، صرف کردار اور تعلیم دیکھی گئی۔ نمرہ کا رشتہ بھی ایک نہایت معزز اور پڑھے لکھے گھرانے میں طے ہو گیا۔ شادیوں میں پورا گاؤں شریک ہوا۔
وہی رشتے دار جو کبھی طنز کرتے تھے آج تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ چند سالوں میں نوید گاؤں کے خوشحال ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا، مگر اس کے دل میں عاجزی ویسی ہی رہی۔ اس نے کبھی کسی کو تانا نہ دیا۔ چاچی اکثر نظریں چرا لیتی تھیں، مگر نوید کی بیٹیاں ہمیشہ ادب سے پیش آتیں۔ ایک شام جب سب کٹھے بیٹھے تھے تو نوید نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں محتاجی سے نکال کر عزت دی۔ اس کی بیٹیاں اس کے گرد بیٹھی تھیں، ان کے چہروں پر اعتماد تھا، ماں کے چہرے پر سکون تھا، پھپھی پاس بیٹھی مسکرا رہی تھیں۔ وہ گھر جو کبھی سادہ سی افطاری پر اکتفا کرتا تھا آج خوشحالی سے بھرا تھا، مگر سب جانتے تھے کہ اصل دولت دیگوں یا پیسوں میں نہیں تھی، اصل دولت عزت، صبر اور رشتوں کی سچائی میں تھی، اور اس بار انجام واقعی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔